اور یہ عجیب و غریب نبی ہے، ایسی حکومت کسی کو نہیں دی گئی تھی جی۔ ملکہ سبا ہے جی، ملکہ سبا صرف انسانوں پر حکومت کرتی تھی جی، ان کی حکومت جنوں پر بھی تھی۔ اچھا، ملکہ سبا چڑیوں کی زبان نہیں سمجھتی تھی، یہ نبی چڑیوں کی زبان سمجھتا تھا۔ ملکہ سبا چیونٹیوں کی زبان نہیں سمجھتی تھی، یہ چیونٹیوں کی زبان سمجھتا تھا جی، اور بہت پاورفل بادشاہ تھا۔ جب ہدہد نے آ کر کے خبر دی کہ ایک عورت ہے جو حکومت کر رہی ہے، کہا کہ کون سا گاؤں ہے؟ بولے شہر ہے، وہ شہر سبا۔ کہا اچھا۔ اب دیکھیے یہاں پر ایک عجیب بات کہی جا رہی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تفتیش کی تو دیکھا کہ ہدہد غائب ہے، غصے میں آ گئے، کہا کہ بغیر پوچھے گیا ہے، یہ جرم ہے، یہ جرم۔ تو لو عذبنہ عذابا شدیدا او لاذبحنہ او لیاتینی بسلطان مبین، تو ضرور بالضرور میں اس کو سزا دوں گا، پھر شدید سزا دوں گا، یا اس کو ذبح کر دوں گا۔ دیکھیے کتنی عجیب بات۔ ان العقوبۃ تختلف وتتقلص وترتفع، سزا جو ہوتی ہے وہ چھوٹی بھی ہوتی ہے، بڑی بھی ہوتی ہے۔ تو آدمی جس سطح کی برائی اس نے کی ہو، جس سطح کا گناہ کیا ہو، اس سطح کا اسے عذاب دیا جائے، سزا دی جائے، اس لیے کہ جرم مختلف ہوتے ہیں، جرم کی سطح مختلف ہوتی ہے۔ اچھا، اگر چھوٹا جرم ہے تو اسے سزا دی جائے، بڑا جرم ہے تو اور سزا دی جائے، عذاباً شدیدہ، اور بہت بڑا جرم ہے تو قتل کر دیا جائے، اس کو پھانسی دے دی جائے، او لاذبحنہ، جی یہ کہا گیا۔ اور اس کے بعد کہا جا رہا ہے او لیاتینی بسلطان مبین، لیکن سزا سے پہلے مدعا علیہ کو، جس کے اوپر دعویٰ کیا گیا ہے، اسے بولنے کا مکمل موقع دیا جائے کہ وہ اپنی صفائی میں کچھ کہہ سکے، یعنی اسے صفائی کا پورا موقع دیا جائے، یہ کہا گیا اس او لیاتینی بسلطان مبین۔ اچھا، یہ آیا تھوڑی دیر میں، کہا کہ میں خبر لایا ہوں شہر سبا سے، یقینی خبر ہے، وہاں ایک عورت حکومت کر رہی ہے اور اس کے پاس سب کچھ ہے۔ اچھا، تو یہ خبر جو لایا ہے، اس خبر کے بارے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کیا بول رہے؟ ٹھیک ہے، قال سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین، ہم دیکھیں گے، ان قریب ہم دیکھیں گے کہ تو سچ کہہ رہا ہے جھوٹ کہہ رہا ہے۔ دیکھو، آدمی اپنی برأت ظاہر کرے، مدعا علیہ کھڑا ہوا ہے کورٹ میں اور کہہ رہا ہے کہ یور آنر میں نے یہ گناہ نہیں کیا ہے، یہ گناہ نہیں کیا ہے میں نے، تو خالی یہ گناہ نہ کرنے کا جو دعویٰ ہے یہ کافی نہیں ہے، اس کی دلیل چاہیے کہ تم نے گناہ نہیں کیا ہے۔ حضرت نے فرمایا سننظر، ہم تفتیش کریں گے، دیکھیں گے، نظر کریں گے کہ تو جھوٹا ہے یا سچا ہے، باقاعدہ اس کی تفتیش کی جائے۔ ایک اور یہاں سوفا نہیں ہے، سننظر ہے، سوفا کہتے ہیں دیر میں دیکھیں گے، مستقبل بعید، اور سا ہوتا مستقبل قریب کے لیے، یعنی جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائڈ، اگر فیصلے میں دیر کی جائے تو فیصلے کا انکار ہے، یہ لا کا ایک قاعدہ ہے، جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائڈ، اگر فیصلے میں تاخیر کی جائے تو فیصلہ نہ کرنا ہوا جی۔ تو یہ کہا گیا، سین لایا گیا، یعنی فیصلہ جلد سے جلد کر دیا جائے۔ بعد فیصلے چلتے رہتے ہیں، آدمی مر جاتا ہے، اس کے بیٹے اس فیصلے کو دیکھتے رہتے ہیں، بھائی ایسا نہیں ہونا چاہیے جی۔ ہمارے وکلا اور ہمارے ججز یہ بہت بڑی کرسی اور بہت بڑے عہدے پر بیٹھائے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ قیامت کے دن بہت اچھا سلوک کرنے والا ہے، امام عادل، فیصلہ مر جاتا ہے آدمی، فیصلہ نہیں ہو پاتا، کہا سننظر لسوف، یعنی جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائڈ، یہ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا جی۔ اور ہدہد کے ذریعے انہوں نے ایک خط بھیجا، خط کیا لکھا؟ انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک غیر مسلم حکومت کو خط لکھا جا رہا ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، یعنی بتانا یہ ہے کہ تم غیر مسلم ہو، تمہارے پاس یہ خط جا رہا ہے، یہ دعوت جو دی جا رہی ہے تم کو، یہ دعوت رحمت کی دعوت ہے، یہ تشدد کی دعوت نہیں ہے۔ ایک بادشاہ لکھ رہا ہے، بتاؤ، یہ دعوت رحمت کی دعوت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو گویا کہ اسلام کی دعوت رحمت کی دعوت ہے۔ کوئی اگر اسے تشدد سمجھ لے، آتنکواد کا مسئلہ سمجھ لے، اس کے ذہن کی تخلیق ہے یہ،
ذہن کی پیداوار ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ لکھوا رہے ہیں, انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک. اور آپ دیکھیں گے کہ ان کے پاس ٹیکنالوجی ایسی ہے کہ دنیا میں ویسی ٹیکنالوجی آج تک نہیں پیدا ہوئی. جی, جنوں پر حکومت ہے, اور پلک جھپکتے ہی پورا تخت شہر سبا سے فلسطین میں آ گیا حضرت سلیمان کے سامنے. یہ پتہ نہیں کون سا علم ہے. جی, سائنس سے اونچا کوئی علم ہے. اچھا, ٹھاٹ باٹ کیسے تھے, رہنے کا انداز کیسا تھا؟ وہ محل میں لے جانے لگے تو محل کے صحن میں ایسا شیشہ بچھا ہوا تھا, ایسا شیشہ لگایا ہوا تھا کہ اس عورت نے پائچے اپنے اٹھا لیے کہ پانی ہے یہ, کہیں میرے کپڑے تر نہ ہو جائیں, گیلے نہ ہو جائیں. یہ ٹیکنالوجی ہے. اللہ, یہ ٹیکنالوجی. تو اچھے سے اچھا کھا سکتے ہیں اور اچھے سے اچھا پہن سکتے ہیں, اچھے سے مکان میں رہ سکتے ہیں. شرط یہ ہے کہ یہ ساری نعمتیں برتتے ہوئے اللہ کو نہیں بھولنا چاہیے, آخرت فراموش نہیں ہونی چاہیے. جی, اللہ سے تعلق ختم نہیں ہونا چاہیے. آدمی کو اللہ جتنی نعمتیں دے اسے چاہیے کہ وہ رب سے اتنا ہی ڈرے اور اللہ سے اتنی ہی محبت کرے. میرے رب یہ سب تیری عطا ہے. جتنا شکر ادا کرے گا اللہ اس کی نعمتوں میں اتنا اضافہ کرتا رہے, اور نعمتیں ملنے کے بعد جتنی ناشکری کرے گا, جتنی بدماشی کرے گا, نعمتیں چھین لی جائیں گی. سب موجود ہیں ہمارے سامنے, بڑے بڑے بادشاہان ہیں جی, چلے گئے اس دنیا سے. ان کے جو مکانات ہیں وہاں سب سانپ رہتے ہیں, سانپ, بچھو, کیڑے مکوڑے سب رہتے ہیں. کوئی پرسان حال نہیں ان کا. چلے گئے. ہٹو بچوں کی آوازیں آتی تھیں. جی, دین کا کام نہیں کیا انہوں نے. ایک تو بیچارے پیر فقیر لوگ تھے, وہ تھے, اور یہ بادشاہ لوگ تھے. تو بادشاہوں کو اپنے تاج و تخت کی فکر تھی, اور پیروں فقیروں کو اپنی سجادہ نشینی کی. دونوں کو اپنی ہی پڑی ہوئی تھی. نتیجہ کیا ہو گیا؟ دونوں سے چھین لیا گیا سب کچھ, سب کچھ چھین لیا گیا. ڈرو, نعمتیں ملنے کے بعد شکر گزار بندے بن جاؤ کہ نعمتیں تمہارے پاس موجود رہیں. ناشکری کرو گے تو نعمتیں چھین لی جائیں گی. کان پکڑ کر کے فٹ پاتھ کے اوپر کھڑا کر دیا جائے گا. یہ قانون ہے رب تعالیٰ کا. جی, قانون ہے اللہ کا. اسی وجہ سے کہا گیا ومن شکر فإنما یشکر لنفسہ ومن کفر فإن ربی غنی کریم. جو شکر کرتا ہے اپنے لیے کرتا ہے, اور جو ناشکری کرتا ہے میرا رب غنی ہے, کریم ہے. کرو یا نہ کرو, اللہ بے نیاز ہے, وہ بے نیاز ہے.